बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। फरा ने कहा कि सर मैं डरते डरते एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ, चूँकि इस वजह से हमारे घर में बहुत परेशानी बढ़ रही है। फरा की शादी हो चुकी है, अपने घर में है, पर जब अपने आती हैं अम्मा अब्बा के यहाँ तो उन्होंने देखा है कि उनकी अम्मा बहुत शाउट करती हैं शिद्दत से, पर ये जिस बात में वो करती हैं आमतौर पे हम इसको कभी कंसिडर भी नहीं करते। तो उनके अब्बा इस वक्त 58 बरस के होंगे, 57-58 के, और अभी वो जॉब कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जब वो खाना खाने लगते हैं, चाहे वो नाश्ता हो या रात का खाना हो, तो आम तौर पे खाना खाते हुए उनके चम्मच से या लुकमे से कुछ ना कुछ हिस्सा उनके कोट पे, सूट पे, कपड़ों पे गिर जाता है, जो पहले नहीं होता था। तो इस वजह से फिर अम्मा को चूंकि धोना पड़ता है, और जो हमारे घर में तेल इस्तेमाल होता है उसका रंग वो कहते हैं कि जर्द सा वो है, उस पे कपड़े पे लग जाता है, कि जिस वजह से शायद वो हल्दी ज़्यादा डालती होंगी और जिस वजह से उनको दिक्कत होती है। और अगर वो रंग उतारने वाला कोई चीज़ लगाएं तो फिर वहाँ कपड़े का रंग ख़राब हो जाता है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर अगर आप इस पे मेहरबानी करें और कुछ बताएं कि ऐसा क्यों होता है। डर मुझे इसलिए लग रहा है कि मैं अपनी अम्मा की इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकती, पर अगर अम्मा ने ये बात सुनी, क्योंकि आपकी वो वीडियो सुनती हैं, तो मुझे डर लग रहा है कि वो मुझ पे कहीं नागवारी का इजहार ना करें या गुस्से का इजहार ना करें। प्यारे बच्चे, आपने एक तो बहुत यूँ समझे मुनासिब बात की है कि जो आम तौर पे हमारे आसपास मुशाहिदे में होती ज़रूर है, पर जब हमारे दादा दादी या नाना नानी की उम्र के लोग होते तो हम तब ये हमने देखा, उससे पहले हमें शायद आमतौर पे इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता, या अगर हमारे सामने गिरे किसी के कपड़ों पे तो अगर उसको फौरन आप कर ले टिश्यू से या उंगली से या चम्मच से। लाइक आपने अपने अब्बा का तज़किरा किया, मेरा ख्याल है बुजुर्गों से दही ज़्यादा गिरता है, यानी वो जो चम्मच से वो खा रहे होते हैं, लुकमा उनका कम ऐसा होता है कि जो उनसे गिरे। अच्छा, मैंने फिर इस पर कुछ तहकीक की, कुछ अपने डॉक्टर जो दोस्त आप थे उनसे पूछा, कुछ माहिरीन नफ्सियात से पूछा, तो 4 चीज़ें सामने आई। एक तो ये है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, यानी अब 60 के करीब होते हैं, तो आपका फोकस खराब होने लगता है। ये इंसान के बस में नहीं होता, ये उसकी वजूदी एक कमजोरी है। और जैसे उम्र बढ़ती है आपके चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, हाथों में बाज़ दफ़ा लर्जिश आ जाती है। तो दूसरी वजह होती है कि बाज़ लोगों के हाथों में लर्जिश शुरू हो जाती है, यानी कुछ को तो आप बात करते देखें तो उनके हाथ कांप रहे होते हैं। वैसे जो हाथ दुल्हनों के हाथों में लर्जिश होती है साइन करते हुए, वो इस कैटेगरी में नहीं आती, लेकिन बाज़ दफ़ा बुढ़ापे की वजह से आपके हाथों में राशा हो जाता है, और ये बीमारी है, उस वजह से भी आपका वो जो है उसको उठाना। अच्छा, तीसरा बाज़ दफ़ा जो मोटे लोग होते हैं, मोटापा भी इटसेल्फ एक वजह है खाने के लुकमे हाथ से या होंठों से गिरने के। पूछेंगे कि ये मोटापा वाला कैसे वजह हो सकती है, तो ऐ प्यारे लोगों, मोटापा वजह नहीं है। मोटापे में जो विजुअलाइजेशन है, इनफैक्ट उसका प्रॉब्लम होता है। आप अपने पेट के एतबार से या ये जो हाथों में चीज आ रही है, तो समटाइम मुंह पहले बड़ा खुल जाता है, लुकमा पीछे होता है। आप अगर कभी लड़कियों को या पढ़ी लिखी खवातीन को खाना खाते देखें, तो जिस कदर नज़ाकत से वो खाती है, मर्द वैसे नज़ाकत से नहीं खाते। यानी वो अगर चम्मच को अभी यहाँ हो और मुंह खोल कर बैठ जाए, ये वाला हाल मर्द ऐसा करते हैं, खवातीन नहीं करती। तो खवातीन में तो कोई नहीं, बाय इंस्टिंक्ट कोई है ये खूबसूरती कि जब वो यहाँ लाएंगे तो तब अपने होंठ खोलती हैं, और वो भी ये विजुअलाइजेशन की पावर है कि आप देखते हो कि लुकमा कितना भरा हुआ है। अगर किसी खातून ने मुंह कम खोलने की आदी हो तो वो लुकमा कभी भर के यहाँ तक भरा हुआ नहीं होगा, वो हमेशा वही उसको छोटा करेगी। और लाइक मैंने बहुत सारी खवातीन को ये जो बर्गर होते हैं, खास तौर पे जिंगर, अच्छा ये इतना बड़ा सरा होता है, तो मर्द तो बड़े आराम से अपना मुंह खोलना नहीं चाहता, इतना बड़ा मुंह खोल के कि बंदे का पूरा पंजा अंदर चला, तो वो सब दंदियां काटने लग जाते हैं। पर जो रीजनेबल नफीस खवातीन होंगी वो मुंह नीचे करेंगी, ये भी हो सकता है उसके वो 2 टुकड़े करें
اور چھوٹے چھوٹے بائٹ لیں، یا یہ جو اسی طرح جو کلب سینڈوچ ہے اس میں بھی 3-4 لیئرز ہوتی ہیں، تو ان کو بھی وہ کبھی کھاتے دیکھیے، نفاست ان کا۔ اچھا، اب جتنا بڑا لقمہ ہوگا اتنا بڑا منہ آپ نے کھولا، اگر ذرا ویژولائز کرنے میں، پوزیشننگ میں تھوڑی سی بھی دقت ہوئی تو کھانا گرے گا۔ اور کہاں گرے گا؟ ظاہر آپ کے کپڑوں پہ اگر ٹائی ہے، کوٹ ہے، آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے، سویٹر ہے، تو خراب ہو جائے گا۔ اور یہ جو شادیوں میں عام طور پہ یہ دقت ضرور ہوتی ہے۔ تو جتنے بھی لوگ سوفسٹیکیٹڈ ہیں، جتنے بھی لوگ ڈیلیکیسی جن کے اندر ہے، اور تیسرا جن کے اندر ہائیجین کا بہت زیادہ ہوتا ہے، سینس ہوتی ہے، جتنے لوگوں کو ہائیجین کی سینس کم ہوگی ان کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے۔ اب راشے والے کی تو مجبوری ہے، اور اگر ان میں سمجھدار لوگ ہوں تو وہ دھیرے دھیرے اپنا لقمہ ہی چھوٹا کر لیتے ہیں، تو یوں ان کا لقمہ منہ تک پہنچتے پہنچتے اگر تھوڑا ہلنا بھی ہوگا تو اس کے لحاظ سے وہ اپنے کپڑوں کے اور جسم کے اعتبار سے ذرا پوزیشن بدل کے جھک کر اس کو لے سکتے ہیں۔ بیٹا جی، ایک تو اپنی اماں سے کہیے گا کہ یہ ابا کو جان بوجھ کے نہیں کرتے، وہ ان کو ستانے کے لیے نہیں کرتے کہ کپڑے تاکہ نہ بار بار دھونے پڑے یا کپڑوں پہ صابن زیادہ خرچ آئے، لیکن یہ عمر کے ہر عمر کا اپنا میوہ ہوتا ہے، اور بڑھاپے میں کبھی کبھی عقل اور دانش بڑھ جاتی ہے، پر آپ کی وہ جو چستی ہوتی ہے، ایکٹیونیس، وہ کم ہو جاتی ہے۔ اسی طور پہ بڑھاپے میں کبھی کبھی لوگوں کی محبت بڑھ جاتی ہے، کبھی ان کا اسمائل بڑھ جاتی ہے، پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں لوگ جا کے بالکل سڑی مرچ بن جاتے ہیں، سڑیل، اپنی بیویوں اور اپنے بچوں اور بچوں کے بچوں کو بھی کھانے کو دوڑتے ہیں۔ اٹ ہیپنس، انہیں اپنی پرائیویسی بہت اچھی لگنے لگ جاتی ہے۔ بڑھاپے میں کچھ میں نے لوگ دیکھے ہیں، بلکہ بہت بڑی تعداد میں، جیسے جیسے ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچتے ہیں تو اپنے پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں پہ زیادہ کائنڈ ہو جاتے ہیں۔ دے لو ٹو اسپینڈ ٹائم ود دیم، اور انہیں لگتا ہے کہ ان کی زندگی اس کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ اچھا، واقعتاً ان کی ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے، ان کا ایکٹیویٹی لیول بڑھ جاتا ہے، ان کے اندر انرجی بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو بڑھاپے میں اپنے دوستوں کی جو ایوریج عمر ہے وہ کم کر لیتے، لائک اگر آپ 60-65 سال کے ہو گئے اور آپ کے سارے دوست بھی 60-65 سال کے سٹھیائے ہوئے ہیں، تب جو بیٹھیں گے آپ کے موضوعات بھی اسی عمر کے ہوں گے، بیماریوں سے بھرے ہوئے، ادویات سے بھرے ہوئے، اور ایسے جو زندگی کی جس میں تازگی ہے، نئے تھاٹس، نئے خیالات، وہ یا نئی معلومات وہ نہیں ہوں گی۔ تو وہ لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ جو اپنے سے 15-20 سال کم عمر کے لوگوں سے، یعنی خود آپ اس لیول پہ، لائک آپ استاد ہیں اور آپ اپنے شاگردوں میں سے، یونیورسٹی کے شاگردوں میں سے، آپ مختلف کیٹیگریز ہو سکتی ہیں، عزیزوں میں سے آپ دیکھتے ہو کون ہم مزاج ہے، کون محبت زیادہ کرتا ہے، کون رسپیکٹ زیادہ کرتا ہے، کون ریگارڈ زیادہ کرتا ہے، کون آپ کو فالو کرتا ہے۔ تو آپ جب ان کے ساتھ، لائک ایز اے رائٹر مجھے یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ جب ہر طرح کے لوگ آپ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مجھے محبت کرنے والے یا فالو کرنے والے ینگ لوگ زیادہ ہیں۔ اچھا، ینگ لوگ زیادہ ہیں تو آپ ان کو سمجھو گے، ان کے ساتھ وقت سپینڈ کرو گے، ان کی ٹریننگ کرو گے، تو ان کی پسند اور ناپسند کو بھی آپ جانتے ہو۔ تو جب آپ ان سے ریلیٹ کرتے ہیں تو خود آپ کی اپنی جو ذہنی عمر ہے وہ بھی اسی جوانوں کی طرح انرجائز ہوتی ہے۔ تو ایسے بزرگ جو اپنے کپڑے گندے کریں یا اپنے مفلوں پہ، رومالوں پہ یا کوٹوں پہ کچھ چیزیں گرا لیں، تو ان کی بیٹیاں اور بیٹے ان کا مذاق بالکل نہ اڑائیں۔ بلکہ میں تو چاہوں گا کہ کبھی آپ کے گھر میں ایسا ہو تو فوری طور پہ ٹیشو لیجئے اور سب سے پہلے اٹھیے، اور اٹھ کے نہ صرف اپنے بابا کو ان کے ماتھے پہ بوسہ دیجئے، ان کے گالوں پہ بوسہ دیجئے، ساتھ ہی جہاں پہ گرا ہو سالن یا دہی یا کوئی اور چیز اس کو وہاں سے صاف کر دیجئے۔ یہ آپ کا جیسچر، آپ کا یہ انداز اس کے دل میں آپ کی اتنی ساری محبت بڑھا دے گا۔ انفیکٹ ہم انسانوں کو عمر کے ساتھ ساتھ رشتوں کی محبت اور تازگی اور وہ جو ایک توانائی ہوتی ہے اس کو دینے کی بجائے انہیں اپنی تنقید پہ یا ایک ایسے ترازو پہ رکھ دیتے ہیں کہ جو ترازو بنا ہی نوجوانوں کے لیے ہوتا ہے یا کم عمر لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو بڑی عمر کے لوگوں کے لیے ہمیشہ ترازو وہ رکھنا چاہیے جس میں وہ جھکے ہوئے ہوں، جس میں ان کی کوئی کمی بیشی
کہیں کوئی جراب الٹی پہن لی ہو, کہیں کوئی ایک پانچا اوپر ہو دوسرا نیچے ہو, اس پہ کبھی مذاق نہ اڑائیے, آگے بڑھیے اور اس کو وہاں سے بیلنس کر دیجئے. بعض دفعہ نماز پڑھتے ہوئے کوئی کپڑا اوپر نیچے ہو گیا, بٹن بعض دفعہ نہیں سیدھے باندھے ہوئے ہوتے, کبھی کبھی کلر کا مسئلہ ہو جاتا ہے, تو یہ ساری ڈیفیشنسی عمر کے ساتھ ہے. کوئی انسان بھی جس نے جوانی بڑی بھرپور گزاری ہو, جس کی سینس بہت اچھی ہو, تو وقت کے ساتھ جب اس کا ویژولائزیشن کمزور ہو جائے, ہاتھ پیر کمزور ہو جائے, انرجی کمزور ہو جائے, تو اس کو سنبھالا دینا چاہیے, اس کی بیساکھی بننا چاہیے, اس کی محبت کو قدردانی کے ساتھ, ہمت افزائی کے ساتھ, ایسی کسی کمی بیشی پہ کپڑا ڈالنا چاہیے, پوچھا ڈالنا چاہیے. نہ یہ کہ جب سب بیٹھے ہوں تو پھر اس میں اس کا مذاق اڑایا جائے. جیسے ہمارے یہاں جب مرض ہے کہ ایسا کچھ ہو جائے, چاہے وہ آپ کے ابا جی ہوں, چاہے تایا جی ہوں, چاہے کوئی اور ہو, تو جو اس کا مذاق اڑانا ہے یہ دل دکھانے والی بات ہے, اور یہ اچھے انسانوں میں تو بالکل نہیں, نہ بیٹوں میں نہ بیٹیوں میں نہیں ہونی چاہیے. ایسے موقعوں پہ اگر کوئی کہے بھی تو فوراً کہنا چاہیے, پھر کیا ہوا, انسان کا ہاتھ ہل جاتا ہے, تو اس کو کور کر دینا چاہیے تاکہ اس کی دلداری ہو, دل ٹوٹے نہ. دل توڑنے والے کبھی اچھے نہیں ہوتے, چاہے کتنی اچھی نیت سے توڑے اور اصلاح کے چکر میں توڑے. بڑوں کی اصلاح نہیں کرتے, بڑوں سے پیار کرتے, بڑوں کی فرما برداری کرتے, بڑوں کا احترام کرتے اور بڑوں کا ریگارڈ کرتے ہیں. چونکہ میرے رب کو بھی پسند ہے داڑھی میں سر میں بال سفید آ جائیں, تو ہمارے تو دین میں ہے کہ اس کا اللہ بھی لحاظ کرتا ہے, تو ہم کو بھی لحاظ کرنا ہوتا ہے. اور کبھی گھر میں اپنا پیارا ایسا کچھ کر لے تو باں باں کرتے ہوئے وہاں جو طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے, بچوں کو اور بیٹیوں کو اور بیٹوں کو اپنی ماؤں کو تھوڑا ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ زندگی اچھی گزری ہے, تو اب یہ جو باقی 8-10 سال رہتے ہیں اس کو بھی ٹونٹے مار مار کے, اس کو ڈیگریڈ کر کے یا لیٹ ڈاؤن کر کے گزارنا, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. محبت سب سے اچھی غذا ہے اور سب سے اچھا علاج ہے چیزوں کا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.